اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے گیہوں کا جو دانہ ہے مضمون، اس کے بارے ہم نے پڑھا کہ ایک بار کچھ بچے کھیل رہے تھے، قریبی زمین میں ایک درہٹ تھی۔ بچے کھیلتے کھیلتے اس درہٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک انڈا پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ انڈا نہیں ہے بلکہ گیہوں کا دانہ ہے، کیونکہ اس میں گیہوں کے دانے کی طرف ایک گہری لکیر تھی۔ ابھی بچے بحث کر رہے تھے کہ ایک مسافر وہاں پہنچا۔ مسافر بھی ایسی عجیب و غریب چیز دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مسافر نے ایسی کوئی عجیب و غریب چیز زندگی بھر نہیں دیکھی تھی۔ اس نے بچوں کو پیسے دے کر اس سے خرید لیا۔ مسافر اس دانے کو اپنے شہر میں لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اس سے وہاں کے راجا کے ہاتھ بھیج دیا۔ راجا نے فوراً اپنے عقل مند درباریوں کو بلایا اور یہ گیہوں نما انڈا دکھا کر کہا، بتا یہ کیا ہے؟ گیہوں کا دانہ ہے، مرغی کا انڈا۔ تمام درباریوں نے اسے غور سے دیکھا، کسی کی سمجھ میں نہ آیا۔ چنانچہ گیہوں کا دانہ پاس ہی ایک کھڑکی میں رکھ دیا گیا۔ ذرا سی دیر میں ایک چیل آئی اور اس نے اس میں چھید کر دیا۔ درباریوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سچ مچ گیہوں کا دانہ تھا۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا گیہوں کا دانہ ہے۔ راجا نے کہا، معلوم کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا گیہوں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کرو۔ سپاہیوں نے ایک بوڑھے کسان کو دربار میں حاضر کیا۔ وہ 2 لاٹھیوں کے سہارے چلتا تھا۔ اس کے بال سفید تھے، اس کے منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا اور اس کو بہت کم سنائی دیتا تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ بوڑھے نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور انگلیوں سے چھو کر اندازہ لگایا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تھوڑی دیر تو وہ چپ رہا، پھر بولا، سرکار، میں نے کبھی ایسا گیہوں کا دانہ گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا، لیکن میرے والد شاید اس گیہوں کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اس پر راجا نے حکم دیا کہ اس کسان کے باپ کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ یہ کسان بہت ہی بوڑھا تھا۔ وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا تھا اور اس کی ایک آنکھ ابھی کام کرتی تھی اور دوسری آنکھ ناکارہ تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ پر رکھا اور پوچھا، بڑے میاں، کیا آپ نے اتنا بڑا گیہوں دیکھا ہے؟ یہ بوڑھا کسان بھی کچھ بہرا تھا، لیکن اپنے لڑکے جیسا نہ تھا۔ اس نے کہا، سرکار، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں نہ بویا ہے اور نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج ہی نہ تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا۔ ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا۔ آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرف بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک دمک تھی اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ باقی وسلام۔